سال کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کا نام ہے المجدون، Armageddon, the final war in this world going to take place. اور اس میں جوج ماجوج یہ ساری امتیں قومیں مل کر کے ایک چھوٹے سے کنٹری اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ جوج ماجوج سے مراد سن لیجیے، چائنا، رشیا، ایتھوپیا، لیبیا، ایران، عراق، عربستان انکلوڈنگ مسلمس کنٹریز فرام پاکستان، انڈیا، یہ سارے مل کر کے اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ اور کچھ حصہ پارشلی اسرائیلائٹس will be defeated in the beginning، لیکن پھر جب کرائسٹ جب پورے 7 سال گزر جائیں گے، کرائسٹ اپنے جاؤ جلال کے ساتھ زمین پر اترے گا اور ان فوجوں کو شکست دے گا۔ مخالف مسیح کی جو فوج ہوگی اس کی تعداد مکاشفہ کی کتاب کے مطابق 20 کروڑ ہوگی۔ 20 کروڑ کے فوجی 200 ملین لوگ مل کر مختلف قوموں کی فوجیں مل کر کے اسرائیل پر جائے گا، 20 کروڑ، اور شکست ہوگی بلاخر، اور پھر اس کے بعد 1000 سال بادشاہ کا آغاز اور زمین پر۔ اس کے دوران بھی مسٹری ورک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے دوران مسٹری ورک ایک ہی دن میں تمام جوش پیپل اسرائیلائٹس ایک ہی دن میں بک آف رومن چیپٹر 11 کے مطابق ایک ہی دن میں سارا اسرائیل نجات پا جائے گا۔ پھر وہاں سے مسٹری کام شروع ہو جائے گا۔ 1000 سالہ بادشاہ میں کلیسیا مسیح کے ساتھ باتیں کرے گی، لیکن اسرائیلی جو نجات پا جائیں گے وہ مسٹری کا کام کریں گے۔ یہ میرے پاس یہ کم سے کم 1 مہینہ چاہیے مکاشفہ کی کتاب میں گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ نے 3 دن میں مجھے پھنسا کے رکھ دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں گا میں، یا چلا جاؤں، ڈر لگتا ہے۔ ایک اور سوال تھا، کسی دوست نے لکھا کاغذ پہ کہ جی وہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ 2 کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لی جائے چھوڑ دیا جائے، تو یہی تو ریپچر کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ یہ جو یسوع مسیح نے خود تعلیم دی ہے، ٹیچنگ دی ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک نجات یافتہ ہوگی اور ایک غیر یافتہ ہوگی، جو روح سے معمول نجات یافتہ ہوگی، برے کے لہو سے دھل چکی ہوگی، باوجود ہوگی، وہ اٹھائی جائے گی، اور دوسری رہ جائے گی، وہ چکی وہ ہاتھ ہی ملتی رہ جائے گی۔ 2 کھیت میں ہوگے لے لیا جائے گا۔ اب جو 2 مرد لیٹے ہوں گے ایک ہی بیڈ پہ، یہاں سے جو گیزم کے لوگ ہیں وہ بڑا سہارا لیتے ہیں کہ جناب دیکھیے 2 مرد لیتے ہیں اور یسوع نے خود یہ کہا ہے لہذا گیزم کی زندہ تھا، اور یہ یہاں سے وہ تمثیل وہاں پہ جب بھی ہو سکتے ہیں، 2 سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، 2 لڑکے بیٹے 2 بیٹے گھر کی۔ ہم اپنی بربادی کے لیے اور اپنی لوازمات کے لیے بائبل مقدس کو توڑتے ہیں، موڑتے ہیں، اور اس کا اپنی ہلاکت اپنے لیے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو لیسبین ہیں، گیزم کے لوگ ہیں اور یہ ہومو سیکشول ہیں، ان لوگوں نے پرورشن کی ناپاک روح کے قبضے میں آ کر بائبل مقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ یاد رکھیے نہ بائبل کبھی کرپٹ ہو سکتی ہے، نہ یہ کبھی پامال ہو سکتی ہے، نہ اس کو کوئی خراب کر سکا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکا ہے۔ بائبل خدا کا الہام، خدا کا کلام جو اصلی ہے، ابدی ہے، لا تبدیل ہے، امیوٹیبل ہے، انچینجیبل ہے، انشیکیبل ہے، یہ بائبل مقدس ہے، اور اس کی حقیقتوں کو جانے ازبا ضروری ہے۔ تو یہ جو 2 عورتیں تھیں چکی پیستی ہوگی، یہ ریپچر کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ وہ آئیڈیا ہے جو بائبل مقدس کا آئیڈیا نہیں بلکہ فنڈامنٹل ٹروتھ ہے کہ ریپچر ہوگا۔ لوگ اس کو مانے یا نہ، لوگ اس کے خلاف کتابیں لکھیں، لیکچرز دیں، وی ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن ریپچر کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ ہے کہ جو مسیح میں مر گئے، جو مسیح میں ہوئے، 1 Thessalonians chapter 1 verses 16, 17 and 18، جو پہلے جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھے گے، اور باقی ہم جو
زندہ ہوں گے، ہم بھی بدل جائیں گے اور ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے اور برے کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ بات سی ہوگی اور ہم 7 سال تک آسمانوں پر ضیافت میں ہوں گے۔ یہ ایک اور سوال کیا گیا کہ جی جو تھواتیرا کی جو کلیسیا ہے، جو چوتھی کلیسیا جس کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ کے پاس یہ شیٹ ہو 7 چرچز کے حوالے سے، اس میں ایک عورت ایزبل کا ذکر ہے۔ ایزبل جو تھی اخیب کی بیوی تھی۔ If you go back in the New Testament, 1 Kings chapter 16 verse 31, 1 Kings chapter 21 verse 25, 2 Kings chapter 9 verse 7 to 10, and then 2 Kings chapter 9 verse 22. ان آیات میں ایزبل کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیسی عورت ہے، اور اس عورت نے فالس پروفٹس پال رکھے تھے، جھوٹے نبیوں کو پال رکھا تھا، اور پھر یہ بال کی پوجا کے لیے لوگوں کو انسپائر کرتی تھی، انسٹیگیٹ کرتی تھی، ان کے رستے بناتی تھی کہ بتوں کو بھی پوجو۔ بال کے پجاری اس عورت نے بنا رکھی تھی، اور اس کو کہتے ہیں اسپرچل سیکسولیٹی، امورلٹی۔ اس عورت نے ایزبل، ہم کہتے ہیں اردو میں جیسبل، انگریزی میں اس کے معنی ہے ورتھ لیس وومن۔ اس کے نام کیا معنی ہے؟ ایزبل کے معنی یہ ہے ورتھ لیس، ایک بیکار، بے سود اور ایسا کرنے، اور اس نے گمراہی کی تعلیمات، حرام کاری کی ٹیچنگ دی، اور اس کلیسیا میں تھواتیرا کی جو کلیسیا تھی اس میں بھی یہی تعلیم آ چکی تھی۔ اس میں میں نے سن بتایا تھا 590 سے لے کر 1517 تک اس کی ایک زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں کیتھولسزم کا عروج پاتا تھا۔ 4ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک کیتھولسزم نے بادشاہی کی ہے، اور 16 سینچری میں ایک شخص بنا مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر نے انڈلجنسز کے خلاف تحریک شروع کی تھی۔ انڈلجنسز کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں معافی نامے، کہ آپ قتل کرتے ہیں اتنے پاؤنڈ دے دو، آپ زنا کاری کرتے ہیں اتنے پاؤنڈ دے دو، آپ کے گناہ معاف ہیں، تو یہ معافی نامہ تھا۔ اس کے خلاف میں کیتھولسزم کے خلاف نہیں بات کرتا، میں مارٹن لوتھر کی تحریک کی بات کر رہا ہوں، ہسٹوریکل جو سچ ہے۔ ہسٹری رکھتی ہے، ہسٹری کو کوئی شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا، اپنی علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی ابلٹی سے، اپنے فلسفے سے، اپنے لاجک سے، اپنے منطق سے۔ تو مارٹن لوتھر نے 16ویں صدی میں آواز بلند کی تھی معافی ناموں انڈلجنسز کے خلاف، اور اس نے سارے یورپ میں پرنٹ کر کے پیمفلٹ بھیج دیے تھے۔ سارا یورپ سیاہ ہو چکا تھا اس کے پیمفلٹ کی وجہ سے، اور مارٹن لوتھر نے اس بات پر زور دیا تھا کہ راست باز ایمان سے زندہ ہے۔ بک آف رومن چیپٹر 1 ورس 17 کہ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ یہی وہ آیت ہے جس کو مارٹن لوتھر نے بدلا تھا، یہی وہ آیت ہے جس نے اینڈریو مرے کو تبدیل کر دیا تھا، یہی وہ آیت ہے جس کو چارلس فینی نے تبدیل کر دیا تھا، یہی وہ آیت ہے جسے ڈیئر موڈی بدل گیا تھا، یہی وہ آیت ہے جسے برادر اینڈریو جو ہالینڈ سے ہے وہ چینج ہوا تھا، یہی وہ آیت ہے جسے بڑے بڑے عظیم خدا کے خدام جو علم و فن سے لبریز اور معمول تھے ان کی زندگیاں بدل گئی۔ بک آف رومن چیپٹر 1 ورس 17 کہ راست باز رسومات سے زندہ نہیں رہے، دولت، عزت، شہرت، تعلیم، ابیلٹیز، مذہب، دین، مسلک سے زندہ نہیں رہے گا۔ اگر راست باز اس زمین پر زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو ایمان رکھنا ہے، اور ایمان اس کا یسوع مسیح پر رکھنا ہے۔ اگر تو دل سے اقرار کرے، اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے یسوع مسیح پر ایمان لائے تو تو گناہوں سے نجات پائے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ چوتھی کلیسیا میں جب شروع تھا کام تو کرپشن، روحانی طور پر حرام کاریاں، بت پرستیاں کئی دفعہ چرچز میں بھی آ چکی تھی۔ اس کے بعد ایزبل کی زندگی یہی زندگی تھی، اس کو کہتے ہیں روحانی حرام کاری، اسپرچل فورنیکیشن، روحانی حرام کاری، اس
کو کہا گیا. اب ہم آج اپنا سبق شروع کریں گے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 7 موروں کے بعد نام یہ 7 seals. Book of Revelation chapter 5 verse 1. پڑھیے کیا لکھا ہے. 2-3 دوستوں نے ان دنوں میں حوالے پڑھے ہیں, بہت خوبصورت ہے. پڑھیے پلیز جلدی سے. مکاشفہ اس کا 5واں باب, Book of Revelation chapter 5 verse 1. 5واں باب سے پہلے پڑھیے کیا لکھا ہے. ایک منٹ, جب میں ختم کرتا ہوں پھر شروع کیجیے تاکہ لوگ سن سکیں. پڑھیے پلیز. اور جو تخت پر بیٹھا تھا, اور جو تخت پر بیٹھا تھا, میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیکھی, اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی. ایسی کتاب جو اندر اور باہر دونوں طرف اطراف سے لکھی ہوئی تھی. اور اسے 7 موریں لگا کر بند کیا گیا تھا. اور کتنی موریں اس پر لگائی گئی تھی؟ 7 موریں, 7 seals, اور بند کر دی. آگے پڑھیں گے. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے. بڑے زوردار طریقے سے منادی کی ہے کہ کون اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے. آگے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. غور کیجئے کہ کھولنا تو الگ رہا, اس پر نظر ہی کوئی نہیں کر سکتا. اس کتاب کو نہ آسمانوں پر کوئی تھا جو کھول سکے, نہ کوئی زمین پر تھا جو اس کو کھول سکے, نہ زمین کے نیچے کوئی تھا جو اس کتاب کو کھول سکے. کھولنا تو الگ درکنار رہا, وہ دیکھ بھی نظر نہیں کر سکتا. اور یہ اس کتاب پر 7 موریں لگی تھی, 7 seals. آئیے ہم ان موروں کو دیکھیں. یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں نے بڑا شور مچایا 2 سال پہلے, جی مصر میں گھوڑا دکھائی دیا. وہ جناب پیلے رنگ کا پیل ہارس ہے. کس نے کہا جی وہ گرین کلر کا ہے, تو لگتا ہے مور کھل گئی. دوستو, مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کھلا سا ذہن رکھیں. اخبارات, ہمارا میڈیا, ہمارے میگزین, ہمارے جریدے, ہمارے رسائل, ہمارے وسائل, یہ ساری چیزیں کمزور ہیں. مکاشفہ کی کتاب جس کے 22 چیپٹرز ہیں, اس 22 چیپٹرز والی کتاب مکاشفہ کی کتاب کے سامنے آج کی خبریں, کل کی خبریں ہیچ ہیں, کمزور ہیں. جو کچھ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ سب سے سن رہے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دیکھی ہے یوحنا رسول نے پطرس کے جزیرے میں, جو اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اس پر 7 موریں کی گئی تھی اور وہ بند تھی. چلے پہلی مور دیکھتے ہیں کیا ہے. چیپٹر 6 نکالیے, بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورسز. پہلے ایسے پڑھیے کیا لکھا ہے جلدی سے, وہ پڑھتے. اور میں نے دیکھا کہ بڑا ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرجتی سی آواز سنی کہ یہ چاروں جاندار کون تھے؟ کروبی تھے. یہی خدا کا تخت ہے. آگے چلیے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے. اچھا, لفظوں پر غور کیجیے. ایک سفید گھوڑا ہے, وائٹ ہارس. آگے. اور اس کا سوار کمان, وائٹ ہاؤس نہیں, وائٹ ہارس. آگے. اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. اس کا سوار ہے اور وہ کمان لیے ہوئے. آگے. اسے ایک تاج دیا گیا. اسے کتنے تاج دیے گئے؟ He has only one crown. Only one. اس کو لوگوں نے غلط فہمی سے کہا کہ یہ یسوع ہے. یہ یسوع نہیں ہے. 1 کراؤن والا کبھی یسوع ہوا ہی نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں یسوع کے کتنے تاج ہیں. بک آف ریولیشن چیپٹر 19 نکالو. ریولیشن چیپٹر 19 ورس 12, 19ویں باب کی 12 کو ذرا پڑھ کر سنائیے اور غور کیجیے کہ جو یسوع کے تاج ہیں وہ کتنے ہیں اور جو ایک
سفید گھوڑے پر ہے، یہ کون ہے؟ پڑھیے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے۔ اس پر بھی گھوڑا بھی سفید ہی ہے اور سوار بھی ایک ہی ہے۔ آگے جو سچا اور برحق، جو سچا اور برحق ہے، آگے برحق کہلاتا ہے، کہلاتا ہے، آگے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، آگے چلتے پڑھیے۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ کتنے تاج ہیں؟ بہت سے۔ پہلا جو تھا وہ مخالف مسیح ہے، ایک ہی تاج ہے اس کا، اور فتح پر فتح کرتا رہتا ہے، سفید گھوڑا۔ اس کو نام میں نے دیا کولڈ وار، سرد جنگ۔ اور آج بھی ہماری دنیا میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ 56 کنٹریز ہیں اسلامی دنیا کی، اہل اسلام میں 56 کنٹریز ہیں ٹوٹل، اور 56 کنٹریز میں سے 56 کنٹری میں سے 44 کنٹریز میں آج بھی کولڈ وار ہے یا ہاٹ وار ہے، جنگ چل رہی ہے، اور کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہے ان اسلامائزیشن کی دنیا۔ اب دوسرا گھوڑا دیکھیں، دوسرا جو سیل ہے، جب وہ کھلی تو کیا لکھا ہے؟ پڑھے اس کی مکاشفہ تیسری چوتھی ہے، چھٹے باب کی تیسری چوتھی ہے۔ زمین پر سے صلاح اٹھا لے، نو بیس۔ ساری دنیا کے اندر اس وقت گڑبڑ ہے، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، قتل و غارت ہے، دہشت گردی کا خوف۔ امریکہ جیسی سپر پاور، اس کو بھی ان لائن جو سیکیورٹی ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی، وہ سب نہیں، یہ بہت بڑی چیلنج ہوگی سر امریکہ کی۔ تو ساری دنیا میں الجھنیں مسائل پھیل چکے ہیں، اور یہ قتل و غارت، دہشت گردی، ٹیررزم۔ اگر آپ کبھی پڑھ لیں ٹیررزم کے بارے کہ کالا دم جماعتیں ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں 36 جماعتیں، مذہبی انتہا پسند ملیٹنٹ ٹیررسٹ لوگوں کی 36 جماعتیں ہیں جو اس وقت ٹیررزم پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، اور سارا پاکستان گھرا ہوا ٹیررزم کی زد میں آ چکا ہے، کوئی صلح سلامتی ہے نہیں۔ اب جو دوسری مور ہے، لال رنگ کا گھوڑا ہے، یہ خون کو ظاہر کرتا ہے، یہ قتل و غارت کو ظاہر کرتا ہے، یہ مرڈرنگ، کلنگ، ٹیررزم کی طرف اشارہ ہے۔ ہاٹ ریڈ ہاؤس، سول وار اور خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ کچھ ہی دنوں میں بھکر کے علاقے میں پاکستان میں شیعہ اور سنیوں کی آپس میں گڑبڑ ہوئی ہے، اور کتنے ہی شیعہ افراد مارے گئے۔ کوئٹہ میں شیعہ افراد بہت مارے گئے، عورتوں کو، بچوں کو مار دیا گیا شیعہ افراد۔ اب کس قدر یہ ہاٹ وار جاری ہے، ریڈ ہارس، لال گھوڑا، دوسری یہ اشتعال انگیز جنگ ہے، اس اشتعال انگیز جنگ۔ اب تیسری مور دیکھیں گے ہم، جلدی جلدی، ٹائم وقت کی کمی ہے۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے۔ اچھا، کالا گھوڑا ہے، آگے؟ اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، آگے؟ اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ بس شکریہ، یہ مہنگائی ہے۔ سن رہے آپ؟ ترازو جب ہاتھ میں آ جائے، چیزیں توڑ کے ملنا شروع ہو جائے، تو پھر سے مہنگائی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ یہ بتائیں تو ایسا ملک ہے جہاں مہنگائی نہیں ہو؟ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ دیکھ سکتے ہیں اکنامیکل ڈسٹرپشن،
اقتصادی انتشار، یہ اس کے معنی ہے. صرف یہ نہیں، انفلیشن، افراط زر اینڈ اسکیرسٹی، جس کا معنی ہے ناٹ ایزی ٹو فائنڈ اور اوبٹین اینی تھنگ. یہ سچویشن ہوگی ہے. اور جہاں یہ لکھا نا گیہوں دینار کے سیر پر اور جو دینار کے 3 سیر، اس کے معنی یہ ہے 1 دینار، 1 denarius stands for the whole day wages of labor. ایک مزدور کے پورے دن کی مزدوری جو ہے 1 دینار کی برابر ہے. ایسے حالات پیدا ہونے والے ہو چکے ہیں. لیکن یہ جب مخالفے میں سے آئے گا اس وقت بھی یہ ساری باتیں دہرائی چلیں گی. ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، وقت آئے گا. اگلی مہر دیکھیں، چوتھی. اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی، ہاں جی، تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے. اچھا، جو زرد لفظ ہے نا، یلو ہارس، اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس کے معنی ہے یلوش اینڈ گرین کلر، جو مصر میں دکھائی دی. یلوش اینڈ گرین کلر which is pale color. یہ غور کر لیں کہ یہ کیسا کلر ہے اس گھوڑے کا. اور یہ کس کو بیان کرتا ہے؟ wide spread death by wars, starvation and wild beast. اس کی طرف اشارہ ہے. چوتھی مہر، جنگ کی وجہ سے دور افتادہ جو اس کے نتائج نکلے ہیں، تباہی اور بربادی اور کال کے اور قحط کے، مہنگائیوں کے، سب اسی کے ساتھ اس کا لنک ہے. آگے موت، بھوک، جنگلی زمین کے جنگلی درندے. آگے پڑھیے جی. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو اب 5ویں مہر کھل رہی ہے، کھلے گی، کھل بھی چکی ہے، کھلے گی. آپ جانتے ہیں سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قائن نے، عراق کی سرزمین میں، جس کو بابل کہتے ہیں، پرانا نام ایشنٹ نیم از بیبلونین، عراق کا. عراقی کی مٹی سے آدم بنایا گیا تھا بھائی، اور اسی کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کر کے ایک اور بنائی گئی تھی. لیکن عراق پہلا کلچر ہے. فرسٹ سیولائزیشن از عراق، بیبلونین. دنیا کی سب سے پہلی سیولائزیشن ہے. میتھالوجی بھی یہی سے ہوئی، بت پرستی بھی یہی سے ہوئی، اور پہلا انسان بھی یہی سے بنا، باغ عدن بھی یہی ہوا، پہلا قتل بھی یہی ہوا، اور نجات دے کا وعدہ بھی یہی کیا گیا. پہلی قبر بھی یہاں بنائی گئی تھی، عراق، اور پہلا گناہ بھی یہی ہوا تھا. وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائم سے لے کر آج تک لوگ شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں یسوع مسیح کے نام کی خاطر، سچائی کی خاطر. اور یہ جو ہماری 20ویں صدی ہے، اس کے بارے ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ اتنے زیادہ مسیحی، خدا کے خادم اور یہودی اور کرسچنز اور پاسبان اور لیڈر اتنے زیادہ شہید ان سالوں میں، صدیوں میں نہیں ہوئے جتنے 20ویں صدی میں شہید کیے گئے، لاکھوں کی طرف. اور یہ جو مہر ہے، this is the cry of the martyrs، شہیدوں کی فریاد ہے، شہیدوں کی آواز ہے. اس کو پڑھیں گے، آپ کمپلیٹ کریں گے. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. یہ شہیدوں کی فریاد ہے، cry of the martyrs، کہ کب تک تمہارا بدلہ نہ لے گا. وہ شہید ہو چکے ہیں، مسیح کی خاطر قربان ہو چکے ہیں. اب چھٹی مہر کی طرف آ جائیں گے، اس کو پڑھیں گے.
पढ़िए। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं और आसमान इस तरह सरक गया जिस तरह मकतूब लिपने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छिपा लो क्योंकि उनके गज़ब का रोज़ अज़ीम आप पहुँचा, अब कौन ठहर सकता है। शुक्रिया। मैं पैरी स्टोन को सुन रहा था 3 साल पहले। तो पैरी स्टोन जो कि स्कॉलर है बाइबल मुकद्दस की, और वो हमेशा इसराइल के हवाले से और जो नबूती बातें हैं वो बयान करते रहते हैं। उन्होंने 3 साल पहले मैं उनका लेक्चर सुना था, बताया कि जो हर मजदूर का मैदान है उसके इर्द गिर्द जो पहाड़ है उन पहाड़ों के अंदर गिद्ध आज भी जमा हो चुकी है। देखा ना, इतने मुर्दे पड़े थे और गिद्ध आकर उनको खाने लगी थी। वो गिद्ध पहले उन्होंने अपने डाल बैठा कर लिए, तैयारी पहले गिद्ध ने बांट ली कि यहाँ मुर्दे होंगे जी, बड़ी जंग होगी, हम खाए पिए। ये पैरिस्टोन ने बताया। फिर उन्होंने बताया कि पहाड़ों के ऊपर कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए कि जब बड़ी भूचाल आएंगे, तबाही और बर्बादी होगी, सैलाब आ जाएंगे, कत्ल गारत होगा, जंग और जंगल होगी, हम इन पहाड़ों में छुप जाएंगे। वहां से फिर वो बताता है कि वहां से शोर मचाएंगे, हमें बर्रे आने वाले गजब से बचा लो। बर्रे के सामने कौन उसके गजब की ताब ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर बड़े अमीर लोगों ने अपने अपने घर बनाए और आज इंसान जो राह फरार चाहता है, चांद से ऊपर मरीख में जाकर जमीन लेकर घर बनाना चाहते हैं। सोचते हैं लोग कि जी 50 साल के अंदर अंदर ये मौजा हो जाएगा, लोग चांद में भी जमीन खरीद लेंगे, मरीख में भी चले जाएंगे, वह अपने घर बना लेंगे। सिर्फ वो गजब से बचना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है जैसे स्टार वार जब शुरू होगी वहीं से शुरू होगी, जहां जो मरीख में घर बनाएंगे चांद में, वहीं से जंग शुरू हो जाएगी और जमीन तक उस जंग उतर आएगी। इसलिए हम बच नहीं सकते, वही बचेंगे जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं। हालेलुया। अब 7वीं मोहर की हम बात कर रहे हैं और 7वीं मोहर जब खुलने लगती है तो वक्फा आ गया। वक्फा आया और नरसिंगे घूमने लगे। 7 फरिश्ते खड़े, नरसिंगे उनके पास हैं, अभी 7वीं मोहर नहीं खुली। नरसिंगे फरिश्तों के हाथ में, उनकी प्रेपरेशन में, और ये सारे खामोशी होती है। कितनी देर की? कितनी? आधे घंटे की। इसके बाद लोगों के बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पर मैं अपना थॉट पेश करने लगा जो मुझे समझ आए। देखिए, पहले पढ़े मुकाशवा 8वां बाब, उसके पहले जब उसने 7वीं मोहर खोली, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो फिर तो 8 घंटा के करीब आसमान पर खामोशी थी। कितने घंटे की खामोशी है? अच्छा, अब वो लिखा आप पढ़े जरा क्या लिखे, पढ़े यहाँ क्या लिखा है? When he opened the seventh seal, there was silence in heaven about only on one occasion it has been recorded in the history that heaven is silent, no sound, no movement. आधे घंटे के लिए। और आगे पढ़े, जो डिस्क्रिप्शन मैंने जो बयान की क्या है? नंबर 1, purpose of the silence during
the seventh seal, mankind became weakened, so frustrated for the first time during the tribulation, but God remained to be merciful and patient. खुदा आधे घंटे तक 30 मिनट तक इंतजार करता रहा। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे ईमान से, बड़ी मुसीबत जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू होगी उसमें से गुजरेंगे, खुदा इंतजार करने लगा। जब छठी सातवीं मोहर खुलने लगी और नरसिंगा फूके जाने लगा तो आधे घंटे तक 30 मिनट तक खामोशी रही। खुदा इंतजार कर रहा है क्योंकि वो मर्सी रहीम और करीम है कि शायद वो तौबा करे और वापस आगे बढ़े। क्या लिखा है? God waits for the repentance but all to no avail. Remember, God takes no pleasure in the death of any wicked. Ezekiel 33 verse 11. खुदा किसी शरीर के मरने में खुश नहीं। ये याद रखिए, खुदा किसी शरीर की मौत में खुश नहीं होता। खुदा इंतजार करते कि कोई शख्स तौबा करे। आधे घंटे की खामोशी, नरसिंगों की तैयारी थी, तौबा का मौका दिया गया, लेकिन कोई शख्स तौबा के लिए ना आया। आधे घंटे की खामोशी के बाद अब 30 मिनट जो है, 30 का जो अदद है हिब्रू न्यूमरोलॉजी, इट स्टैंड फॉर, क्या लिखा है इन हिब्रू न्यूमरोलॉजी? 30 स्टैंड फॉर weeping, crying and mourning, etc. Israel mourned for 30 days for the death of Aaron and Moses. Book of Numbers chapter 20 verse 29 and Deuteronomy 34 verse 20. आगे बढ़े नंबर 3, 7th seal consists of 7 trumpets. 7वीं मोहर इतनी बड़ी मोहर थी कि उसके अंदर 7 नरसिंगे पिनाई थी। वो खुलने लगी है और 7 नरसिंगे बजने के लिए 1 by 1 तैयार। 7वीं मोहर इतनी ताकत है। और आगे बढ़ेंगे। मैं एक खास बात बयान करना चाहता हूँ, रुकता हूँ यहाँ। 7वीं मोहर हो गई और ट्रम्पट शुरू, लेकिन मैं एक खास बात बयान करना चाहता था जो आज मैंने अपने नोट्स में लिखा, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों के ज़हन में है कि जो 4 औरतें हैं लोकाश्वा की किताब में है, वो क्या क्या, इसके बारे में लोगों के स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत से। लेकिन मैं किसी नजरिए को ना रिजेक्ट करता हूँ ना सपोर्ट करता हूँ, और जो कुछ मैंने सीखा तहकीक की, बुजुर्गों से, लीडरों से, असेंबलियों में से जाकर बड़े लोगों से सीखा, तो वो बयान करना चाहता हूँ। मसलन पहली औरत क्या है? माइक हाथ में ले। पहली जो वोमन है, सफरिंग वोमन, ये इज़राइल है। ये बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 पढ़ेंगे इसको, सिर्फ उसकी 2 आयतें मुझे पढ़ के सुना। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 1, 2, 3 पढ़ दीजिए, कोई पढ़ दे आप में से। मेहरबानी से जमात में से पढ़ें। जो भी पढ़े खड़ा होकर पढ़ दे ताकि आवाज सबको आए।